اب ذرا وزیراعظم عمران خان کے خطاب کچھ مندرجات ذرا سنائیے گا جی۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا پروگرام، 3 سال لگے ڈیٹا مکمل کرنے کے لیے، وزیراعظم عمران خان۔ میرے پاکستانیوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام، یعنی ویلفیئر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 3 سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے، تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسڈیز دینا اور آسان نہیں تھا، اندازوں پہ تھا۔ اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا، اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں۔ دوسرا سنائیے گا جی، جو پاکستان ملا اس میں قرض ہی قرض تھا۔ کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے، یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا، قرضے بھی سب سے زیادہ، سود بھی ان قرضوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے تو باہر، اس میں تاریخی خسارہ، ریزروز ہمارے تقریباً نہ ہونے کے برابر، جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو قرضے دینے کا۔ انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد انہوں نے ان دوست ممالک کا بھی ذکر کیا، شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، UAE، سعودی عرب اور چائنا۔ ملک شکر گزار ہے سعودی عربیہ کا، UAE کا اور چائنا کا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے۔ اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بالکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی آسمانوں پہ۔ مہنگائی آسمانوں پہ۔ اب جی ذرا اگلا شاٹ سنوائیے گا۔ معاشی اشاریے درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے، یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے، کنسٹرکشن میں اس وقت 600 ارب روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، انڈسٹری ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 13% اس میں گروتھ ہوئی ہے۔ انجینئرنگ کے اندر 350% کے ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا، ٹیکسٹائل میں 163% اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر، گاڑیوں میں 131% اضافہ ہوا ہے، سیمنٹ میں 113% اضافہ ہوا ہے، آئل اور گیس میں 75% اضافہ ہوا ہے، بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہوا ہے، 37% ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے، 75% ہماری IT کے اندر گروتھ ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے یوتھ کے لیے بڑی خوشائن چیز ہے۔ جی چوہس صاحب، جی میں نے کہا یہ ساری اگر انڈیکیٹرز پازیٹیو ہے تو عام آدمی کے لیے جو پروجیکٹ رکھے ہیں پیکیجز، میں نے کہا اس کا ایک ہی بات ہے کہ ایک ہی کامن ڈینومینیٹر ہے کہ تمام کے لیے وہ جو ہے نا قیمتیں سستی ہونی چاہیے۔ یہ جو بات ہے نا ٹارگیٹڈ، یہ ایک کوئی خیرات یا یہ کوئی میرا مطلب ہے اٹ ڈزنٹ آگر ویل، یو سی۔ یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ کیوں انہوں نے پہلے سے بھی بے نظیر انکم سپورٹ سے لے کے آج تک، اور پھر جن کا خیال ہے نا یہ لوگ ان کے کو ووٹر سپورٹر بنے ہیں، جو اشر پیپلز پارٹی کا ہوا ہے پورے ملک میں، اس سے ہی سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ صرف پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، پھر کئیوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، کئی بینک والے لوٹ لیتے ہیں، کوئی یہ چھوڑو، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس میں کافی چیزیں ہیں، اگر اس پر صحیح عمل کیا جائے تو کچھ سوسائٹی کا کچھ حصہ جو ہے اس کی زندگیاں کچھ آسانی آ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ جو بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ان کے بل جو ہے لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں، اس کا رکھ دیں کہ بھی جن کی اتنی تنخواہ ہے اس سے کم ہے ان کو اتنا پیسہ جو ہے نا بلوں میں لازمی سہولت دی جائے گی، اتنا فیصد، تاکہ یعنی مطلب انڈسٹری ہے، میجر کنزمپشن تو انڈسٹری وغیرہ ہے، بڑے لارج سکیل لوگوں کا کمرشل ہاؤسز ہے، فلاں ہیں، ان کو تو آپ نے نہیں کم کرنا۔ یہ لوگ ہیں، ان کو اگر آپ سوچے جو تنخواہ دار ہیں وہ پیٹ رہے ہیں بلوں کے ہاتھوں، تو ان کا کوئی سوچے۔ چوہس صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ
صورتحال پوری عالمی سطح پہ خراب ہے. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا چائنا کی، تو چائنا کی گورنمنٹ نے اپنے شہریوں کو یہ کہا ہے کہ آپ سبزیاں اور کھانے پینے کی اشیاء ایک مناسب جو ہے وہ ذخیرہ کریں اپنے گھروں میں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی قلت ہو سکتی ہے اور طلب اور رسد میں عدم توازن کی وجہ سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس وقت جو چائنا میں 2-3 صوبے ہیں وہاں پہ پالک سستی ہے اور مٹن آپ کھانا چاہیں تو وہ پالک سے سستا ہے. یہ چائنا کی خبر ہے. 16 یوان تک پہنچ چکا ہے پالک فی کلو اور گوشت وہاں پہ سستا ہے. تو اس طرح کی چیزیں مختلف موجود ہیں. لیکن اصل مسئلہ آپ نے جو بات کی جو سب بینکوں کی، تو بینکنگ سیکٹر وہ واقعتاً یہ وہاں کے مسائل بڑھ گئے ہیں اور وہاں پہ جو وہاں کے جائز کھاتے دار ہیں ان کو کافی تنگ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. اور انفارمل جو اکانومی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، یعنی لوگ بینکوں سے دور بھاگ رہے ہیں اور پرائیویٹلی حوالہ ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ محفوظ اور سمجھا جا رہا ہے درست. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو $500 بھی چاہیے تو اس کے لیے بھی جو اسٹیٹ بینک کے نئے قوانین ہیں فیٹف کے بعد، $500 والے کو بھی جانا پڑتا ہے پہلے نادرا ویریفیکیشن کے لیے، بائیو میٹرکس کے لیے. وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے بائیو میٹرکس کروائیں، واپس آئیں تو آپ کو $500 ملے گا. اور اگر آپ اس سے ہٹ جائیں تو جتنے مرضی مارکیٹ اوپن ہے جی، ملینز آپ کو ڈالرز مل جائیں گے، جو مرضی کرنسی لے لیں. تو یہ بھی ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس پہ بھی نہیں، وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. میرے ہاں. پاس کینیڈا سے، امریکہ سے، یورپ سے، سارے مڈل ایسٹ سے، جہاں جہاں سے پاکستانیوں کی روز 1500 کمپلینٹس آ رہی ہیں. لیکن ہم کس کو جا کے بتائیں اور کس کو نہ بتائیں؟ عمل کوئی نہیں ہے، کسی چٹھی کا جواب نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ یہاں پاپولر ایک پروگرام چلاتے ہیں الحمدللہ، اور یہ وائڈلی، اور اس کا یعنی اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی بیس ہے، اور ایئر وائی نیوز از وائس آف پاکستانیز آل اوور دی ورلڈ، یعنی اس کو ایک اتھینٹک سورس سمجھا جاتا ہے. تو لوگ اب بل بلاتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے. ہم، آپ کو پتہ ہے گورنر اسٹیٹ بینک یعنی رضا باکر، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب لوگوں کی مسائل کی طرف توجہ دیں. اگر ان کو بینک ڈسکریج کریں گے، اچھا نہ جن کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے نہ ان کو انکریج کر رہے ہیں، جو پیسے پاکستان لانا چاہتے ہیں اور بینکنگ چینل سے لانا چاہتے ہیں اور جائز ذرائع سے لانا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ ٹھڈے مار کے نکال دیتے. اور خواہ غیر ضروری فضول قسم کی مشغافیوں. بھائی ان چیزوں کے اوپر ان کے چاہیے بینکوں کی برانچز کے باہر کھلی کچہریاں لگائیں اور پوچھیں کہ کیا کیا کمپلینٹس ہیں. اسٹیٹ بینک کو، اور وزیر خزانہ بھی آپ کے عوام دوست ہے شوکت فیاض ترین، آپ نے ان کا 2 گھنٹے گفتگو بھی سنی ہے جی. صاحب 2-3 بینک تو ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن کا اختیار بھی انہوں نے لے لیا ہے. وہ اپنے کھاتے داروں کی تحقیقات بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں. تو یہ معاملہ چل رہا ہے بینکنگ سیکٹر میں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کو، اور جو بھی ظاہر اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کو یہ کرنا چاہیے. اور اسٹیٹ بینک کے حکام یہ کہتے ہیں کہ سر کچھ بینک تو ایسے ہیں جو کہ ہمارے بھی. اچھا ابھی آپ سن لیں صابر شاکر صاحب، ابھی یعنی ابھی آپ بینکنگ پر یہ بات کریں، لیکن ساتھ ہی جب ہم رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا، بے روزگاری کا، لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کو تنگ کرنے کا، اور وزیر اعظم نے بڑی زبردست، مطلب آج ان کا اعتماد، ان کا یعنی ایوری تھنگ واز گیونگ اے ویری گڈ میسج. وہ یہی کیم آؤٹ گڈ، تقریر بھی اچھی کی اور سبسٹنس میں بھی باتیں بھی آتی ہیں جن پر عمل کرنے سے ریزلٹس آ سکتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اسی وقت ساتھ چل گیا کہ انہوں نے گھی اور تیل کی قیمتیں اس وقت اتنی بڑھا دی ہیں. ایسا ہی لوگ وہ دیکھیں گے یا مجھے ابھی کچھ وزیر اعظم کی باتوں کا عمل. یہ ایسا ہی ہے جی. یہ ساری باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. بریک لیتے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔